اب دیکھیں نا پاکستان کی اٹھان دیکھیں کہ 14 اگست اور 15 اگست کا جو کنفلکٹ ہے وہاں سے پاکستان سٹارٹ ہوا ہے. مثلا اب دو ملک ایک ہی دن آزاد ہوئے ہیں، پاکستان اور انڈیا. پاکستان کا جو یوم آزادی وہ 14 اگست کو ہے اور جو انڈیا کا یوم آزادی وہ 15 اگست کا ہے، جبکہ ایک ہی دن ہونا چاہیے. اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے. مثلا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، آخری وائسرائے تھے ہندوستان کے، اور اس سے پہلے جو ان کی اسائنمنٹ تھی وہ ملکہ کی طرف سے، وہ رائلٹی کی طرف سے، جب ورلڈ وار سیکنڈ تھی اس میں جو ایسٹرن جو فوج تھی اس کے ہیڈ تھے، اس کے انچارج تھے. ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جاپان نے 15 اگست 1945 کو سرنڈر کیا تھا، اور وہ بڑا پرائڈ لیتے تھے کہ میں نے جاپان جیسی جو قوم ہے اس کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. اب اس کے بعد ہر سال برطانیہ کے اندر 15 اگست کو جشن منایا جاتا تھا فتح کا. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان جب تقسیم ہو تو 15 اگست کو تقسیم ہو، تاکہ یہ جو جشن ہے اس کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام 2 مرتبہ آئیں، کہ ایک مرتبہ جاپان کو سرنڈر کیا اور دوسری مرتبہ انہوں نے انڈیا کو تقسیم کیا. اور جب یہ تجویز قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم کسی دوسرے ملک کی شکست کے دن کو پاکستان کی بنیاد کا دن نہیں بنانا چاہتے. قائد اعظم نے صاف انکار کر دیا. اور یہ اس کے بعد ظاہر ہے نہرو صاحب مان گئے. نہرو صاحب نے 15 اگست کو رکھ لیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست رکھ لیا. یعنی اس پاکستان کی بنیاد جو تھی وہ بھی جگنو کی طرح چمکنے سے ہوئی. اور ہم نے اس وقت بھی جاپان جیسے ملک جو تھا اس کی عزت کی. جیپنیز آج بھی اس واقعے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یاد رکھا ہوا انہوں نے، اور پاکستان کی عزت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان بن گیا تو تاوان جنگ جو تھا، وہ ظاہر ہے جو ملک فتح ہوتا ہے وہ تاوان جنگ ادا کرتا، تو جاپان تاوان جنگ ادا کرتا تھا برطانیہ کو. پاکستان کا چھٹا حصہ بنتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر اس سائیڈ کے مسلمان سولجر بھی شامل تھے. چھٹا حصہ پاکستان کا ملنا تھا. اور اس زمانے میں جب نظام آف حیدرآباد سے پیسے لے کے پاکستان میں سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دی جاتی تھی، یا نواب آف بہاولپور سے پیسے ادھار لے کے تنخواہیں دی جاتی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ چھٹا حصہ لینے سے انکار کر دیا اور جاپان کو معاف کر دیا کہ بالکل نہیں، آپ کے ساتھ پہلے بڑا ظلم ہوا ہے، اور ہم اگر یہ پیسہ وصول کریں گے تو ہم ظالموں کے اندر شریک ہو جائیں گے. اور جاپنیز نے آج تک اس چیز کو تسلیم بھی کیا، اور انہوں نے کہا یار کمال لوگ ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ایون جو پیپر ہوتے تھے سرکاری، اس کو پن کرنے کے لیے کیکر کے جو کانٹے تھے وہ استعمال ہوتے تھے. یہ حالت ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن پاکستان نے وہ تاوان جنگ بھی وصول نہیں. تو چمک دیکھیں اس کی، اس زمانے میں آج چمک دیکھیں اس کی. لیکن اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چلے جائیں تو ہمارے ہاں ہسٹری کو ایکسپلور کم ہی کیا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آرکائیو جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے نسبتاً باقی جو ممالک ہیں. حتیٰ کہ انڈیا کا آرکائیو اسٹرانگ ہے، برطانیہ کا تو بہت ہی اسٹرانگ ہے. پاکستان کا آرکائیو بہت ہی ویک ہے. اس میں بنا دیا گیا، انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے کوئی چیز باہر نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے تاکہ فائدہ ہو جائے ہمارا. تو اس میں یہ تھا کہ وہ 14 اگست والے دن ایک ہی دن میں وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے وہ نکلتے ہیں. ان کا جو نکلنا تھا، پھر وہ کراچی آنا تھا، پھر انہوں نے دلی جانا تھا، حلف لیا، پھر دلی گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں وہ پاسبل نہیں تھا. دیکھو ڈیوائیڈ ہو گیا نا ملک، ڈیکلریشن ہو گیا. اس کے علاوہ جو ایک اور ہسٹری اس کو بھی ایکسپلور نہیں کیا گیا. اس کو بھی ہم نے اس طرح جیسے جانچنا چاہیے نا، پرکھنا چاہیے، کھوج لگانی چاہیے، ہم اس میں بھی نہیں گئے. کہ اس دن تھا 27ویں رمضان تھا، لیلۃ القدر تھی. 14 اگست والے دن لیلۃ القدر تھی، 27ویں رمضان تھا. اس لیے بھی کچھ لوگوں کا، ہسٹورینز کا یہ ہے کہ قائد اعظم نے 14 اگست اس لیے پسند فرمایا، اس لیے پسند کی کہ لیلۃ القدر ہے اور 27واں رمضان ہے. بہرحال کچھ بھی ہو، اگر فرض کریں کہ مذہبی پرسپیکٹیو ہے تب بھی پاکستان کا کمال ہے. اور اگر جاپان کے ساتھ آپ اس کو ایسوسیٹ کر کے رکھیں، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بہت زور لگایا تھا، اس کی اچیومنٹ تھی نا 15 اگست 1945 جب سرنڈر کیا گیا جاپان کی طرف سے، اور وہ چاہتا تھا کہ اسی دن. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے ویریشن. لیکن پاکستان دیکھیں چھوٹا ملک ہے، اور ہماری جو ٹوٹل اکانومی ہے اس کا آپ سائز دیکھ لیں. پاکستان کا بجٹ جو $60.75 بلین کا چھوٹا سا بجٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہے کوسٹا کافی جو ہے وہ کافی بیچ کے اپنے آپ کو زیادہ امیر ثابت کر لیتی ہے. اور صرف ٹاٹا جو ہے نا یہ گروپ انڈیا کے اندر $280 بلین کا مالک ہے.
تو اس کے مقابلے میں پاکستان کا ٹوٹل بجٹ اس کے سامنے دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود چھوٹا سا جگنو چمکتا رہتا ہے ہر جگہ پہ، اور پاکستان کے اندر سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، باہر سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا فائنینشیل سائز دیکھ لیں، اچھا ویسے اوورآل سائز دیکھ لیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فوربس کی بلینئر لسٹ آتی ہے، انڈیا ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے، بہت ساری فیملی، چائنیز زیادہ کر رہی ہے۔ نہیں انڈیا کا کمبائنڈ انڈیا کا چوتھا پانچواں نمبر ہے، یہاں تک بھی جانا بڑی بات نہیں بالکل ٹھیک ہے، 308 بلینئر ہیں ان کے، 299 اور 308۔ اس میں یہ ہے کہ مکیش امبانی صاحب تو بہت اوپر بیٹھے ہوئے نا، وہ ٹاٹا شاٹا سے بہت اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی کا نام میں نے دیکھا تھا، وہ بھی 1994 یا 95، میاں منشا کا نام، میاں منشا آخر میں تھے، 500 کی لسٹ تھی اس میں، لاسٹ پہ لیکن یہ 94-95 کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم بیسیکلی ہم اینٹی بزنس ہے نا سر، میں آپ کو پہلے عرض کر سکوں، ہمیں اینٹی بزنس ہے، ہمیں اینٹی پروگرس، ہمیں اینٹی سکسیس، ہمیں سکسیسفل لوگ پسند نہیں ہے، ہمیں بزنس مین پسند نہیں ہے، ہمیں کوئی پروجیکٹ کرنے والے پسند نہیں ہے ہماری وجہ سر۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ سر کہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ 20 بزنس مین ہیں نا، آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ان کی فیملیز کہاں ہیں، یعنی جس ملک کے اندر ٹاپ 20 بزنس مین اپنی فیملی ملک کے اندر نہیں رکھنا چاہتے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی انسیکیورٹیز ہے۔ بہرحال آج جو ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ یہ ہے کہ کل پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کی، اور ملاقات صاحب یہ ہوئی بڑی مدت کے بعد، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں ٹمپریچر کتنا ہائی تھا، اور الٹی گنتی جو تھی بلاول بھٹو صاحب ذات کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے پریزیڈنٹ اور کہتے تھے، پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی رہتی ہے بڑی کم یہاں پہ ہوتی تو رہتی ہے، لیکن پچھلے دنوں نا 6 مہینے کے اندر بہت زیادہ اختلافات تھے، اور ٹھیک ٹھاک اس میں، اور انہی اختلافات کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ان اختلافات کی وجہ سے کوئی معاملہ جو تھا سیٹل نہیں ہو رہا تھا۔ تو بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے ذات کشمیر کے اندر کھڑا ہو کے کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی الٹی گنتی سٹارٹ ہوگی، اور یہ کشمیر کے الیکشن ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کل اچانک جو 14 اگست کی برکت سے دونوں کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ الٹی گنتی جو ہے سیدھی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور دونوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ٹمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کرنا، اور اس قسم کے بیانات نہ گورنمنٹ کی طرف سے دیں گے جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیے، خواجہ آصف صاحب نے دیے، اور نہ ہی اس قسم کے بیانات جو دوسری سائڈ سے دیے جائیں گے۔ لیکن اس ملاقات کے اندر آلموسٹ لیکن اس ملاقات کے اندر ایک چیز مسنگ ہے، ایک چیز بڑی ایڈ ہے، اور ایک چیز مسنگ ہے۔ مسنگ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے اس کے اندر، جبکہ یہ سارا فینامنا سٹارٹ ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب سے۔ یہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا کہ صوبوں کو تقسیم ہونا چاہیے، یہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے، 30 جولائی کو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد یہ خبر آنی شروع ہوگی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو بلاول بھٹو ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو گیا تھا، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر بلاول محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد یہ معاملہ سٹارٹ ہو